الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، فضائل قرآن مجید، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں شفا ہے۔ قرآن مجید میں شفا ہے۔ قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلا کفر و شرک اور نفاق، اور اخلاقی بیماریوں مثلا حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ نیز فرمایا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے خسارہ میں تو اضافہ ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید جہاں مومنوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، وہیں جو کافر ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے سراسر خسارہ اور نقصان پہنچاتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسه بالمعوذات وینفس فلما اشتد وجعه كنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ رجاء برکتها، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ معوذات سے مراد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ بعض اہل علم نے سورہ اخلاص کو بھی شامل کیا ہے۔ گویا کہ یہ تینوں صورتیں اگر کسی کو تکلیف ہے وہ پڑھے اور دم کرے اپنے آپ پر، یا کسی اور پر دم کر دے، تو اس میں شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے لعاب میں، سب میں برکت تھی۔ جب آپ یہ رحمت و برکت والا ہاتھ کسی پر پھیر دیتے تھے تو اس کی بیماری چلی جاتی تھی۔ تو یہ نبی کے لیے خاص ہے، سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، دعا کرتے ہوئے ہاتھوں پر دم کر کے اور پھر اس کو کسی پر پھیرنا یا اپنے آپ پر پھیرنا، جیسے اللہ کے رسول سوتے وقت معوذات کو پڑھتے اور اس پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جائے آپ اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، اور قرآن نے خود بھی کہا کہ قرآن مجید شفا ہے۔
دل کی بیماریوں کے لیے یعنی روحانی بیماریوں کے لیے بھی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ حدیث دلیل ہے معوذات پڑھ کر دم کرنے کی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا طویل واقعہ بخاری شریف میں آیا ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے ہاں آئے۔ اس وقت جو ہے یہ عادت تھی لوگوں کی، ان کے یہاں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی بھی سفر کر کے کسی قبیلے میں پہنچے تو وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ لیکن ایسے بخیل لوگ تھے کون جن کے یہاں صحابہ کرام پہنچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی کچھ بھی ضیافت نہیں کی بلکہ ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ صحابہ کرام آگے بڑھ گئے، ایک جگہ انہوں نے قیام کیا۔ اب رات کو کیا ہوا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا جہاں صحابہ کرام رکنے کی کوشش کیے تھے اور انہوں نے ضیافت سے انکار کیا، اس کو بچھو نے ڈس لیا۔ جتنا علاج ہو سکتا تھا اس نے کیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ تو آخر کار وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو لوگ مہمان بن کر آئے تھے ہمارے پاس اس دور پر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، چلو وہاں چلیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ علاج ہو۔ وہاں گئے تو ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں علاج تو کر دوں گا لیکن میں فری میں علاج نہیں کروں گا۔ علاج کرنے کے بعد جب تمہارے مریض کو شفا ہو جائے گی تو تمہیں کچھ نہ کچھ معاوضہ ہم کو دینا ہوگا۔ مرتا کیا نہیں کرتا، ابھی تو ان کو دعوت دینے سے ضیافت کرنے سے انکار کیے تھے، اب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیں گے بھائی۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، بار بار پڑھے اور دم کیے، اس سے اس کا جو زہر تھا وہ زائل ہو گیا، جو درد و تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور وعدے کے مطابق ان لوگوں نے بکریاں بھی دیں۔ بکریاں تو مل گئی، صحابہ کرام نے چاہا کہ یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لیں، تو جو دعا پڑھ کے آئے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان بکریوں کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس چلیں گے، پہلے یہ مسئلہ جانیں گے آیا اس طرح دعا پڑھ کے ہم بکریاں لے سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر تقسیم میں آئیں گی یہ بکریاں۔ چنانچہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو آپ نے اس آدمی سے سوال کیا جو صحابی آپ کے تھے جنہوں نے سورہ فاتحہ دم کی تھی، اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے اور اس میں شفا ہے؟ ظاہر سی بات ہے صحابی کو یہ بات کیا معلوم، انہوں نے تو اللہ کا نام لے کر اللہ کا کلام ہے پڑھ دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل درست کیا، قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، تم نے ٹھیک کیا، لہذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ نہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم آپس میں تقسیم کر لو، بلکہ کہا میرا بھی حصہ اس میں سے نکالو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حصہ نکالا گیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جائز قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا قرآن مجید پڑھ کر اگر کوئی کسی پر دم کرے اور اس سے اس کو شفا ہو جائے، وہ کچھ دے یا یہ کچھ سوال کر لے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن اب اس حدیث سے دکان کھول کر بیٹھ جانے کی اجازت نہیں ملے گی کہ کوئی آدمی دکان ڈال لے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کوئی کہیں پر دعا پڑھتا ہے، کوئی جگہ مقرر کرتا ہے، لوگ آتے ہیں ان پر دم کرتا ہے، قرآن سنت سے جو کچھ ثابت ہے تو سب جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ دکان کھول لینے کا معنی یہ ہے کہ اب وہ دم کرے اور پیسہ لے، اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، خالی دم کرنے کا ہی پیسہ لیتا چلا جائے، یہ جائز نہیں۔ یہاں یہ بات ہے کہ آپ کے دم کرنے سے، آپ کے پڑھنے سے جب اس کو فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جس پر دم کیا جا رہا ہے اس کو یا اس کے افراد خاندان کو چاہیے کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس راقی کو دیں، اور راقی بھی اگر فائدے کے بعد کچھ سوال کر لے
اور سوال جائز روح سے ہونا چاہیے، ایک دائرے میں ہونا چاہیے، اس قدر نہ مانگے کہ جو عرف عام میں مناسب نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کسی بیمار مریضہ کا علاج کر دیتے ہیں، مریض کا علاج کرتے ہیں، لاکھوں روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے سوال کرتے، پراپرٹی یہ بلڈنگ ہی دیتے ہو۔ اب ایک آدمی بیچارہ اپنے بچوں کے لیے، کوئی اپنے بیوی کے لیے، جہاں وہ لاکھوں خرچ کر چکا ہے ہاسپٹل میں، سوچتا ہے بھائی لاکھ روپے خرچ ہوئے تو کیا ہوا، فائدہ ہو جائے تو علاج کرتے ہیں، کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، پیسے لے لیتے۔ حالانکہ یہ اس طرح کا فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ فائدہ ہو جائے، یہ مرض ایسا ہے پھر بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ جو بھی راقی لوگ ہیں وہ مریضوں کو یا جو مریض ہیں ان کے افراد خاندان کو رقیہ شرعیہ کا طریقہ سکھائیں، ان کو بتائیں دیکھو اس طرح دعا کرنی ہے، آپ کو صبح و شام یہ پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ جو بہت توڑ تھا اس کا علاج کر دیے، کچھ اگر انہوں نے دے دیا رکھ لیے، پھر اس کے بعد پورا طریقہ ان لوگوں کو بتا دے تاکہ وہ لوگ خود سے علاج کرنے لگ جائیں۔ یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے اور محفوظ علاج ہے کہ اس کے اندر بندہ دعا کرے گا اور اس کی دعا سے اس کو فائدہ ہوگا تو اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا کہ میں پڑھا، اللہ کے کلام سے مجھے فائدہ ہو گیا۔ اور اگر راقی ہی ہمیشہ جا کر پڑھتا رہے گا تو وہ آدمی ہمیشہ اسی راقی پر ہی تکیہ کیے بیٹھا رہے گا، آئیے مولانا، آئیے مولانا، آئیے مولانا۔ پھر کیا، آپ کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہو گیا، آپ کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہو گیا، یہ آپ بیچ میں آ گئے، حالانکہ فائدہ دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے رقیہ شرعیہ کا طور طریقہ ہم کو سیکھنا چاہیے، یا راقی حضرات کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں، اور ضرورت ہے نہیں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی مریضہ اتنا زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، شیطان نے، جن نے ان کو اس طرح توڑ دیا ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، باقاعدہ پڑھنے لگے کتاب بالکل صاف نظر آتی ہے، ایک دم سفید، اس میں کوئی حروف ہی نظر نہیں آتا، یا پڑھنے لگے چکر آنے لگ جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو راقی پڑھ سکتا ہے، اور جو راقی اپنے گھر سے نکل کر پڑھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اس کو کچھ جائز طریقے سے مناسب طور پر کچھ دے دیا جائے یا کچھ لے لیتا ہے تو بہرحال یہ درست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علاج تم کرتے ہو ان میں تو قرآن مجید سے جو علاج کیا گیا ہے اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ تو سب سے زیادہ حلال ہے، اور جو چیزیں کی جاتی ہیں ان کے بنسبت قرآن پڑھ کر کوئی اگر علاج کرے اور اس سے فائدہ ہو جائے، کچھ ملے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے حلال ہونے کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید رحمت ہے۔ ہم کو چاہیے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں، اور اس کو پڑھ کر دم اپنے آپ پر ہی کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور جو پیروں فقیروں کے یہاں تعویذ گنڈے اور پلیتے کے چکروں میں آج امت بگڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔